السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا کیس چل رہا تھا، بڑی لمبی سماعت ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ بلے کا نشان خطرے میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلہ واپس لیا، پھر اس کے بعد وہ بلہ پشاور ہائی کورٹ نے واپس دیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے وہ بلہ واپس لیا، اور بلے کی اس سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، جس کو نمبر بھی لگ گیا، اور امکان یہ کہ کل اس پہ سماعت بھی ہوگی۔ اس کے بعد بیرسٹر ظفر جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین ہے، عمران خان کی نامینیٹڈ اور منتخب کردہ چیئرمین ہیں، ان کی ٹائمنگ تھی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی۔ بیرسٹر گور نے پریس کانفرنس کی تو ساتھ ہی جو نائب صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب، وہ آئے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی الگ پریس کانفرنس کرنی ہے۔ چیئرمین صاحب جو ہے بیرسٹر گوہر نے منع کیا ان کو کہ آپ نہ کریں، لیکن شیر افضل مروت نے اپنی چیئرمین کی بات کو سائیڈ لائن کر کے چلے گئے، پریس جہاں پہ پریس روم ہے، جہاں پہ ان کی میڈیا ٹاکس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کرتی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ٹھیک اسی طرح غلط ہے جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا اور جو پنجاب اسمبلی تحلیل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے نظریات، ان کے فیصلے آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کس پہ اعتماد کریں گے؟ انہی ججوں پر آپ کا اعتماد ہوگا جو آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور انہی ججوں پر آپ تنقید کریں گے، عدم اعتماد کریں گے اگر آپ کو ریلیف نہیں دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ کیس بنتا بھی نہیں تھا، سپریم کورٹ کا پنجاب کا تھا، پنجاب لاہور ہائی کورٹ کا تھا، لیکن چیف جسٹس نے اسے سنا اور اس پہ آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز کر دیے۔ مسنگ پرسن میں اس کیس کو غلط ٹیکل کیا گیا تھا، اس پہ بھی انہوں نے ریکارڈ طلب کی۔ تاحیات نہلی کا جو کیس ہے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے اثرات نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے جلد از جلد ہو، لیکن ان کے دور رست نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی مثبت اثرات ہوں گے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، جو سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ بھی جیل میں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو خلفشار ہے، جو چیزیں چل رہی ہے اپنے اختلافات کی وجہ سے، جو اندرونی اختلافات ہے جس پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے نظریاتی لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ جو تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یا دیگر سیاسی جماعتوں نے لے کے گئے، اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا، زبردستی، جو بھی چیزیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود، ان سارے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم جو ان کی جو انٹرنل کلیشز ہے، اس کو اس دوران کم از کم باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مثال ہے آج کے چیئرمین پی ٹی آئی ایک اپنی نائب صدر کو کہہ رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس نہ کرے، اور نائب صدر کہہ رہا ہے جل مڑا سائڈ تے ہو جائے، میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے جس پہ پی ٹی آئی کو شاید شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ میں تاحیات نہلی والا کیس ہے، یہ کیس آج اس کی دوسری ہیئرنگ تھی، کل تیسری ہیئرنگ ہوگی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کیس پر سماعت کر رہے ہیں۔ اس کیس میں جو آج ارگومنٹس تھے، اس میں عدالتی امائکس بھی تھے۔ ایک جو امائکس تھی ریما عمر، انہوں نے اپنا جو
جواب تھا ریٹن میں جمع کرایا سپریم کورٹ میں، اور جو دو عزیز بنڈاری اور فیصل صدیقی نے اپنے دلائل دے دیے. بہت لمبی چوڑی بحث تھی. سپریم کورٹ کا جو فوکس ہے وہ آرٹیکل 62 کے تحت اس سے گھومتے رہتے ہیں. اور ہوا یہ کہ آرٹیکل 62 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون آئین پاکستان میں تب نہیں تھا جب 1973 کا آئین بنا. اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، امین صادق و امین والی کہانی کوئی نہیں تھی. آرٹیکل 62 63 اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پھر کس نے کی؟ ضیاء دور میں ہوئی. یہ صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ بعد میں وہاں سے آنا شروع کیا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو آج ریمارکس تھے، انہوں نے کہا کہ ہر ڈکٹیٹر آ کے سب کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، لیکن جو قانون سازی ہوتی ہے وہ پارلیمان کے ذریعے کرتے ہیں یا پارلیمنٹ میں سیاست دانوں کے اوپر زبردستی تھوپے جا رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا قانون آج تک نہیں بنا جس پہ جو ڈکٹیٹر ہے، جو جرنیل ہیں، ان کو صادق و امین قرار دیا جائے. دوسرا یہ کہ جو یہ ایگزیکٹلی بلوچستان کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے یا دیگر جو ایک تھے کیسز میں، بلوچستان کے نااہلی والے کیسز تھے، اس میں جو ہے وہ یہ انہوں نے نوٹس لیا اور اس کے بعد یہ کہانی چلتی رہی. کل بھی اس پہ سماعت ہوگی، لیکن مین جو فوکس ہے وہ یہ ہے. اور آج قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یا دیگر جو ججز ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کچھ ریمارکس ایسے آئے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی طرح اشارہ ہی ہو. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کوئی اگر جھوٹ بولے تو اس کو تاحیات نااہل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بغاوت کر دے تو اس کو 5 سال کے لیے نااہل کیسے کر سکتے ہیں. اس نقطے پہ تو کسی نے دھیان ہی نہیں کیا، کسی کی سوچ میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ جنہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ کیا تھا، روک رکھا تھا، بن رکھا تھا، یا یہ کہے کہ اپاہج بنا دیا تھا، اور ان کو دوبارہ الیکشن میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرے یا کسی اور کی طرف کرے. ایک طرف تو وہ ڈکٹیٹرز جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز کی طرف سناتے رہتے ہیں، لیکن جب ایگزیکٹلی جہاں پہ کیس میں ڈکٹیٹرشپ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لائک مسنگ پرسن میں جب آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا تو انہوں نے کہا وہ تو سوچ کئی میجر ہو گئے ہوں گے. تو یہاں بھی آج جو ریمارکس ہے تو اس میں انہوں نے پوری کہانی وہ ڈکٹیٹرز جو عامر جتنے بھی گزرے ہیں، جنرل ضیاء ہو، جنرل ایوب ہو، مشرف ہو، جو بھی ہے وٹ ایور ان کے اوپر یہ کہانی کر دی. لیکن کیا ان ساری چیزوں میں کیا یہ غلطیاں ہماری سیاست دانوں سے نہیں ہوئی تھی؟ اور دوسری بات کہ 18ویں ترمیم کا جو عدالتی یہ مائکس تھے، اظہر بنڈاری نے بھی بتایا کہ 18ویں ترمیم تو کسی نے کسی کے اوپر تھوپے نہیں کی تھی، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں، تو سپریم کورٹ اپنی فیصلوں پر یہ تاحیات نااہلی والے فیصلوں پر سپریم کورٹ نظر ثانی کر سکتی ہے، بٹ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ قانون میں ہونا چاہیے، قانون کے ساتھ جانا چاہیے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا. بظاہر آج بھی چیف جسٹس کے ریمارکس جو سامنے آئے وہ یہ تھے کہ ہم نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے چونکہ الیکشن سر پہ ہے. اب یہ تو واضح طور پہ جو آپ کے اگینسٹ یا پروپیگنڈا ہے یا جو بھی ہے، یہ تو واضح طور پہ پھر یہ کلیئر ہو گیا کہ اچھا آپ جو اتنی جلدی کرے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف اور جو استحکام پاکستان کے پیٹرن ان چیف ہے جہانگیر ترین کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر تو جو پی ٹی آئی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں اس کا جو بیانیہ ہے اگینسٹ یا آپ کے متعلق
وہ تو پھر ٹھیک ہو سکتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل چیف جسٹس اس میں کیا کرتے ہیں، لیکن امکان یہ ہے کہ یہ تحیات نہلی تو کہ یہ 5 سال والی نہلی بھی ختم کریں گے. نہلی تب ہوگی جب ایک بار بس کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئی تو یہی نام نہلی ہو سکتی ہے. اب دیکھتے کہ کل کیا ہوتا ہے. اس کیس کے حوالے سے فردر جو بھی پروسیڈنگ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.